بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام اور میں ہوں غلام مصطفیٰ۔ آج درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 اور 191 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم کذالک جزاء الکافرین۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد جو جہاد کے بارے میں جو ابتدائی آیات نازل ہوئیں یہ ان میں سے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک بیلنس برابری کے طور پر ایک جہاد کا حکم دیا، فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، آپ لڑو اللہ کی راہ میں، اللہ جن ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے لڑ رہے ہیں، جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم ان کا مقابلہ کرو، ان کا قتال کرو جو تمہارا قتال کر رہے ہیں۔ ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے پورے کے دین میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معتدل، اعتدال پر، درمیانے درجے پر جو ہر حکم جو ہے دین اسلام کا جو پسندیدہ ہے وہ اعتدال پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم حد سے نہ بڑھو، لڑو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ وَقْتُلُوهُمْ ثَقِفْتُمُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، یعنی یہ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم انہیں نکالو اس جگہ سے جہاں سے انہیں تمہیں نکالا ہے، یعنی ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اتنا کر سکتے ہو کہ ان کے ساتھ اس قدر لڑو جس قدر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا انہوں نے کی ہے، اور انہیں وہیں سے نکالو جہاں سے تمہیں اپنے گھروں سے انہوں نے نکال دیا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو لوگوں کو پریشان کرنا، فساد پھیلانا، اللہ نے فرمایا قتل بہت بڑا جرم ہے، قتل کی سزا جہنم ہے، لیکن یہاں جو تذکرہ ہے وہ دین اسلام کے لیے ہے، کفار کا ہے قتل۔ اور اس بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو فساد پہنچاتے ہیں نا لوگ، تمہارے دین میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، تمہارے دین کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر انہیں قتل کرنا ضروری ہے۔ یعنی قتل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہاں اس بات کا ذکر ہے، لیکن اگر وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں تو پھر انہیں قتل کر دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بہت برا ہے، بہت آگے ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ہاں مسجد کے پاس جو امن کی جگہ ہے، یا مسجد حرام کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، انہیں نہ قتل کرو عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے قریب، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، جہاں تک کہ وہ تمہیں یہاں مسجد حرام کے قریب تم سے لڑنا شروع کر دے، یعنی اجازت دی ہے
کہ پہل نہ کرو، مسجد حرام کے قریب تم لڑائی جھگڑا نہ کرو، یہ حرمت کی جگہ ہے۔ اگر وہ یہاں بھی تمہیں نہ چھوڑیں امن کی جگہ پہ، حرمت کی جگہ پہ، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے ساتھ ضرور لڑو۔ وَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان سے جنگ کرو۔ اگر یہیں اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کا وہ لحاظ نہیں رکھتے تو پھر تمہارا بدلہ ان سے لینا بنتا ہے، بدلہ لینا تمہارا حق ہے، پھر تم ان سے بدلہ لو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا یہی علاج ہے، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ کافروں کا یہی علاج ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے حرمت اس کی بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، اس کی حرمت بیان فرمائی ہے، اور آگے فرمایا کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر جو ہے وہ تم ضرور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم بھی رک جاؤ، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی بخشنے والا۔ تو یہاں پھر اب ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جہاد اسلام کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم کافر سے جب تک مسلمان ڈرتا رہا یا ڈرتا رہے گا، کافر اس پر مسلط رہے گا، اور جب مسلمان اس کے آگے سر اٹھائے گا، اپنے حق کی خاطر جھگڑا لڑنا، جان قربان کرنا، جب وہ اس بات پہ آئے گا تو تب جا کر یہ ان کی خباثت جو ہے پھر ختم ہوگی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دب کر نہ رہیں، کیونکہ وہ حق پر ہیں، دین اسلام پر ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں مدد ہے۔ تو انسان مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کے آگے ہر جائز اور ناجائز بات پہ اپنے آپ کو جھکا دینا، ان کی بات ہر جائز اور ناجائز کو برداشت کر لینا، یہ اسلامی قطعاً جائز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے حق کی خاطر لڑو، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ لو۔ حرمت کی جگہ پہ بھی اگر پہل نہ کرو، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہاں تک لڑو جہاں تک وہ باز نہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔